الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بڑی بڑی مہنگائی کے حالات ہمارے سامنے کوئی بھی چیز ہم ضرورت کی خریدنے کے لیے چلے جائیں تو ہر چیز کی ہمیں بازار میں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کچھ ضرورتیں ہماری موت کے بعد شروع ہونے والی ہیں موت کے بعد قبر میں اور قیامت والے دن خصوصاً ادھر بھی جو ہمیں ضرورت کی چیز ملے گی وہ قیمتاً ملے گی مفت میں نہیں ملے گی ادھر بھی قیمت ادا کرنا پڑے گا فرق صرف اتنا ہے ادھر قیمت پیسوں کی شکل میں ہے اور ادھر قیمت نیکیوں کی شکل میں ہے
سادہ لفظوں میں ادھر پیسہ چلتا ہے اور ادھر نیکیاں چلے گی. جیسے ادھر انسان پیسوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، قیامت کے دن انسان نیکیوں کے لیے مارا مارا پھر. اور مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی کے نیکیوں کے ترازو کے لیے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی کم ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے آگے آپ کا نام یہ ویسے ساتھ ایک نیکی کی تلاش کے لیے نکلے گا. سب سے پہلے ماں کے پاس پہنچے. ماں تو جیسا دنیا میں پیار ہے تو بڑی بڑی تکلیف دہ چیزوں سے مجھے بچاتی ہے. ماں آگ سے بچنے کے لیے ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی دے دو. تو ماں بھی کہے کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، پیار اپنی جگہ ہے پر نیکی نہیں مل سکتی. باپ کے پاس جائے بابا دنیا میں تو نے اتنا کچھ بنایا ہے، آج ایک نیکی دے دے. باپ بھی جواب دے، اولاد بھی جواب دے، دوست احباب خاندان والے سب جواب دیتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. پورا معاشر کا میدان پھر لے گا، اس کی بات سن کے سب بھاگ لیں گے. ماں باپ بھاگ لیں گے، اولاد بھاگ لیں گے، دوست احباب نظر نہیں آئیں گے. جب پورا معاشر کا میدان پھر لے گا، ایک ایک دوست ایک ایک رشتہ دار سے واپس آئے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی میرا سچن کون ہے اور میرا دشمن کون. یہ وہ ہے جن کی خاطر میں نے نیکیوں کے مواقع ضائع کیے. یہ وہ اولاد ہے جن کی خاطر میں نے سود جیسا جرم بھی کیا. یہ وہ اولاد ہے جس کی خاطر میں نے رشوت جیسا سنگین جرم بھی کیا. یہ وہ دوست ہیں جن کی خاطر میں گناہوں کے پہاڑ بناتا رہا. آج نیکی دینے کے لیے تیار ہے. اب اللہ کے پاس میں آ جائے کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. اے اللہ میرے بیوی بچوں کو آگ میں پھینک دے، مجھے بچا. میرے دوستوں کو پھینک دے، میرے خاندان والوں کو. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے زمانے میں زمین پہ کتنے تیرے بندے تھے سب کو پھینک دے، مجھے بچا. اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ کلا، یہ کوئی دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے. اس آگ سے بچنا ہے، نہ تیرے ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ دوستوں کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ محلے داروں کی. اس آگ سے بچنے کے لیے نیکی چاہیے. نیکی ہے تو لاکھ، نیکی نہیں تو بچے گا. اس وقت بولے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ یقین ہو گیا، ہم سے دیکھ لیں. اس کے بعد وہ یقین کا درجہ ہی نہیں.